پہلے وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی سننے کو آیا ہے کہ 4-5 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو ڈپورٹ کر دیا گیا، ریفیوز بھی ہو رہا ہے، ویزا کینسل بھی ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ کو ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم بوگس ڈاکومنٹ، فیک ڈاکومنٹ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ گیپ نہ ہو، اگر گیپ ہے تو آپ ادر کنٹری موو کر جائیں، آپ آئرلینڈ کی طرف جائیں، آپ یو کے کی طرف جائیں، آپ کینیڈا کی طرف جائیں۔ السلام علیکم، آئی وائز ایجوکیشن سے ویزا کینسلیشن کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ سننے میں بہت آ رہا ہے کہ جی ویزا کینسل ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہے؟ میں نے تو اپنا کیس بالکل صحیح اپلائی کیا تھا۔ بھائی آپ نے اپنا کیس بالکل صحیح اپلائی کیا تھا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ امی اکاؤنٹ پہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، آپ اپنے کالج یونیورسٹی کو جو ڈاکومنٹ دے رہے ہیں اس میں کیا ہے۔ آسٹریلیا ہوم افیئر کو جب ضرورت ہوتی ہے، آسٹریلیا کو جب ضرورت ہوتی ہے لیبر کی، اسٹوڈنٹس کی، تو وہ ہمیں بلاتے ہیں دڑا دڑ پاکستان سے، انڈیا سے، نیپال سے کہ بھائی آ جاؤ۔ جب انہیں لگتا ہے کہ بھائی اب بریک لگانی چاہیے تو وہ پھر ہمارے ان ڈاکومنٹس کو، ان چیزوں کو گو تھرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ پہلے وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی سننے کو آیا ہے کہ 4-5 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ تو بھائی ڈپورٹ کیا گیا ہے آن دا بیسس آف فیک ڈاکومنٹ۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے ایکسپیرینس لگایا، یہ آپ نے ڈپلوما لگایا، یہ آپ نے کورس لگایا، یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، کدھر سے آیا ہے؟ جہاں سے آپ نے ایکسپیرینس گین کیا ہوتا ہے، جو لیٹر آپ نے لگایا ہوتا ہے وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا، جو آپ نے ڈپلوما یا کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہوتا ہے وہ بھی ایگزسٹ نہیں کر پاتا، اور آپ انہیں بتا بھی نہیں پاتے کہ بھائی یہ کہاں سے ہے، تو وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیتا ہے۔ آسٹریلیا کو اس ٹائم اسٹوڈنٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ بھئی ویزا ریفیوز بھی ہو رہا ہے، ویزا کینسل بھی ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ کو ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم بوگس ڈاکومنٹ، فیک ڈاکومنٹ اپلوڈ کرتے ہیں، جن سے آنے والے ٹائم میں ان اسٹوڈنٹ کو بھی مسئلہ ہوتا ہے جو جینون ہوتے ہیں۔ جو جینون اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی مسئلہ ہوتا ہے ایک سائڈ پہ، اور جو نان جینون ہے اس کے لیے تو مسئلہ ہے ہی ہے۔ فیوچر میں پھر نقصان ہوتا ہے جینون اسٹوڈنٹ کو، کہ اگر اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے، اس میں مسئلے آ جاتے ہیں کہ بھائی بینک آپ کو سیلری کہاں آ رہی ہے، بینک میں آ رہی ہے کہ نہیں، آپ نے سرٹیفکیٹ کہاں سے کیا ہے جی، کب کیا ہے، کون سا انسٹیٹیوٹ ہے، وہ سارے مشکلات پھر آ جاتے ہیں۔ سو لہٰذا کوشش کریں کہ اگر جو ڈاکومنٹ آپ یونیورسٹی کالج کو دیں وہی ڈاکومنٹ آپ کا کنسلٹنٹ یا آپ امی اکاؤنٹ پہ ہی اپلوڈ کریں، اس میں فیک ڈاکومنٹ بالکل نہ ہو، اس میں بوگس ڈاکومنٹ بالکل نہ ہو۔ آسٹریلیا کی پالیسی ہے ابھی ریسنٹلی جو آئی ہے کالج یا یونیورسٹی کی طرف سے کہ بھائی ہم گیپ ایکسیپٹ نہیں کرتے مور دین 2 ایئر یا مور دین 1 ایئر، ڈیپینڈ آن انسٹیٹیوٹ اور ڈیپینڈ آن کالج اور یونیورسٹی۔ تو کوشش کیا کریں کہ گیپ نہ ہو، اگر گیپ ہے تو آپ ادر کنٹری موو کر جائیں، آپ آئرلینڈ کی طرف جائیں، آپ یو کے کی طرف جائیں، آپ کینیڈا کی طرف جائیں، آپ امریکہ کی طرف جائیں۔ لیکن آسٹریلیا اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں تو پھر رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پھر یو کے موو کریں، آپ آئرلینڈ موو کریں۔ تو بھی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے۔ ہمارا فیس بک پیج پہ، ہمارے ٹک ٹاک پہ، ہمارے یوٹیوب چینلز کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنا کیس فردر آسٹریلیا کے لیے، آئرلینڈ کے لیے، یو کے لیے کروانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ہمارے فیس بک کے تھرو بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور ہمارے ہیڈ آفس لاہور میں بھی وزٹ کر کے ہم سے اپنا کیس کروا سکتا ہے۔ فالو فار مور، تھینک یو، اللہ حافظ۔